السلام علیکم متی اللہ جان. MJtv سپریم کورٹ میں آج ایک ایسا کیس لگا کہ جس میں کافی بدمزگی پیدا ہوگی. کمرہ عدالت نمبر 1 میں 5 رکنی بینچ سربراہ چیف جسٹس گلزار احمد اور اس 5 رکنی بینچ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی شامل تھے. یہ کیس تھا اس معاملے کا کہ جس میں وزیر اعظم نے پہلے بیان دیا تھا کہ کروڑوں روپوں کے ترقیاتی فنڈز جو ہیں MPAs اور MNAs کو جاری کیے جائیں گے. ڈان میں ایک خبر چھپی ہے, اس کی وزیر اعظم نے تردید نہیں کی اور اس خبر کا نوٹس لیا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک اور کیس میں چیف جسٹس کو لکھا کہ اس پہ بینچ بنایا جائے اور آج چیف جسٹس اس کیس کی دوبارہ سماعت کر رہے تھے. ایک سماعت پہلے ہو چکی تھی جس میں سپریم کورٹ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ وزیر اعظم واضح جواب دیں. اس سے پہلے جو جواب دیا تھا پچھلی تاریخ میں حکومت پاکستان نے, اس میں وزیر اعظم کے سیکرٹری کے دستخط سے ایک بیان آیا تھا جس پہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ وزیر اعظم از خود دستخط کر کے وضاحت دیں کہ آیا سینٹ کے الیکشن سے پہلے کوئی اس طرح کے فنڈز کا اجرا کیا جا رہا ہے اور کیا یہ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی نہیں ہے. یہ وہ سوال تھے جو خاص طور پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے گزشتہ سماعت پہ اٹھائے تھے. آج جو ہے ایک اور بیان آیا, وضاحتی بیان, جو کہ فائنانس ڈویژن کی طرف سے آیا اور پھر 3-4 سطریں وزیر اعظم عمران خان کے دستخطوں سے بھی بھیجی گئیں سپریم کورٹ کو, جن میں کہا گیا کہ کسی بھی لیجسلیچر کو, کسی بھی قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کے رکن کو فنڈز ہینڈ اوور نہیں کیے جا رہے, یعنی کسی بھی اراکین اسمبلی کو فنڈز ہینڈ اوور یا ان کے حوالے نہیں کیے جا رہے ہیں. اس بیان کے آج ہی جمع ہوا اور جب عدالت نے سماعت شروع کی تو جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ وزیر اعظم ذاتی طور پہ تو پابند نہیں ہیں وضاحت دینے کے, اور آئین کا بھی 248 ایک آرٹیکل ہے جس کے مطابق وزیر اعظم کو تحفظ حاصل ہے, استثناء حاصل ہے ان معاملات میں جو وہ اپنی سرکاری حیثیت میں کرتے ہیں اور ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہو سکتی. جس پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور دوسرے معزز ججز نے اٹارنی جنرل سے کہا کہ وہ بیان پڑھیں, اور جب بیان پڑھا گیا وزیر اعظم کا اور فائنانس ڈویژن کا تو اس میں اس نقطے پر بحث ہوئی کہ کیا وزیر اعظم جو ہیں وہ فنڈز جاری کر رہے ہیں اور کیا یہ قانون ساز جو ادارے ہیں صوبائی اسمبلی یا قومی اسمبلی ان کے حوالے کیے جا رہے ہیں کہ نہیں. تو اٹارنی جنرل بیرسٹر خالد جاوید نے وہ بیان پڑھا اور کہا کہ کسی قسم کے نہ تو فنڈز اراکین اسمبلی کے حوالے کیے گئے ہیں اور نہ ہی آئندہ کوئی اراکین اسمبلی کے حوالے کرنے کا ارادہ ہے. اس پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ وزیر اعظم کیا اپنے اس بیان کی تردید کرتے ہیں اور ابھی تک کی نہیں ہے جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ترقیاتی فنڈ دیے جائیں گے, تو اس کی تردید وزیر اعظم کی طرف سے کیوں نہیں کی گئی. چیف جسٹس گلزار نے کہا کہ ہم وزیر اعظم کو سپریم کورٹ کنٹرول نہیں کر رہی اور ہم جو ہیں ان سے اس حوالے سے جو بیان آیا ہے بظاہر وہ ایک مکمل اور مفصل جامع بیان لگتا ہے. مگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ مطمئن نہیں ہوئے اور پھر اچانک ہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک کچھ دستاویزات جو ہیں اٹارنی جنرل کی طرف دے دیں اور فوٹو کاپیز بھی وہ کروا کے لائے ہوئے تھے, باقی ججز میں بھی تقسیم کی گئی, اور اس میں اخبارات میں چھپنے والے کوئی ٹینڈر نوٹس تھے جو NS 65 سے متعلق تھے, جو کہ تحریک انصاف کی اتحادی جماعت مسلم لیگ کاف کے لیڈران کا حلقہ ہے, اور وہاں پہ کروڑوں روپوں کے ترقیاتی جو ہیں پروجیکٹس اور منصوبے جو ہیں اس میں ان کا ذکر تھا, ان ٹینڈر نوٹسز کا کہا تھا. اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا تو یہ مجھے ایک نامعلوم ذرائع سے یہ ایک واٹس ایپ میسج آیا ہے اور وہ اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتے کہ یہ دستاویزات اصلی ہیں یا غیر مصدقہ ہیں. صرف یہ ان دستاویزات کے حوالے سے بھی انہوں نے معلوم کیا. اٹارنی جنرل نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں بھی معلوم کریں گے, اس کو ایگزامن کریں گے, مگر پھر اٹارنی جنرل نے یہ اعتراض اٹھا دیا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں اس معاملے میں ایک شکایت کنندہ کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان کی یہ شکایت ہے جس کا حکومت جائزہ لے گی. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس بات کا برا منایا اور کہا کہ یہ میں نے آپ کی معلومات کے لیے یہ چیزیں آپ سے شیئر کی تھی. اسی دوران چیف جسٹس گلزار احمد نے حکم لکھوایا اور حکم یہی ہے کہ وزیر اعظم کے مفصل جواب کے بعد اب یہ معاملہ نمٹا دیا جاتا ہے.
جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو تھے وہ واضح طور پہ چیف جسٹس کے اس فیصلے سے متفق نہیں تھے، اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ شاید ایک اختلافی نوٹ اس میں لکھیں گے۔ 5 ججوں میں سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بظاہر لگتا ہے کہ کوئی اختلافی نوٹ ضرور لکھیں گے۔ اس سارے معاملے پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حسنات محمود ملک، جو کہ ایکسپریس ٹریبیون کے سینئر صحافی ہیں اور سپریم کورٹ کو بھی کور کرتے ہیں۔ حسنات، کیسے دیکھ رہے ہیں سارا معاملہ؟ سب سے پہلے تو جو بیان آیا ہے وزیر اعظم کا، اور یہ دوسرا وزارتی بیان ہے، مگر اس بیان میں بھی واضح طور پہ یہ نہیں کہا گیا کہ وزیر اعظم نے ایسا کوئی اعلان نہیں کیا اور اپنے بیان کی تردید یا وضاحت نہیں کی۔ سمپل یہ کہا گیا ہے کہ حکومت یا وزارت خزانہ جو ہے وہ کسی اراکین اسمبلی کے حوالے نہیں کریں گے فنڈز، اور ترقیاتی فنڈز تو ویسے بھی کسی اراکین اسمبلی کے حوالے نہیں ہوتے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم نے جامع اور واضح طور پہ کلیئر کر دیا ہے کہ کوئی ترقیاتی فنڈز جو ہیں اب استعمال نہیں کیے جا سکیں گے سینٹ کے الیکشن سے پہلے، یا جو کہ سینٹ کے ووٹوں پہ اثر انداز ہوں صوبائی اسمبلی کی حد تک، خاص کر پنجاب میں؟ آپ مطمئن ہیں وزیر اعظم کے بیان سے؟ میرا خیال ہے کہ اسٹیٹمنٹ آگے کے لیے تو پہلے بھی ہم کہہ رہے تھے کہ پرائم منسٹر تو ولنگ نہیں تھے کہ فنڈ دیے جائیں لامک، ان سے دلوایا گیا بیان، لیکن بیان جو ہے وہ چھپا ہے، پریس ریلیز جاری ہوئی، ڈان اخبار میں چھپا، اس حوالے سے کوئی بات نہیں۔ یہاں جو واضح لگ رہا ہے کہ بینچز کی جو دو وہ چیزیں تھیں، ایک جو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے اب بھی جو بیان جواب دیا ہے وہ واضح نہیں ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس میں کافی کوائریز نکل سکتی تھیں، ہو سکتی تھیں، لیکن میجارٹی ججز جو تھے بینچ میں وہ جلدی میں تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ جب اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے تو ٹھیک ہے۔ ان کی لائن اور لینتھ اٹارنی جنرل اور میجارٹی ججز کی آپس میں بڑی اچھی وہ اور پھر پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ جس طریقے سے کہ ایک جج جو ہیں وہ بڑی افسوسناک بات، جس طریقے سے وہ ریمارکس دے رہے تھے، پھر آخر میں جب چیف جسٹس نے یہ کہا کہ جی ایک کیس چل رہا ہے پرائم منسٹر اور ایک جج کے درمیان، تو کیا وہ یہ کر رہے ہیں کہ جی یہ جو چیف جج نے جو ہے یہ معاملہ اٹھایا ہے تو اس میں کیا کو وہ ذاتی طور پہ وہ اپنے پوائنٹ سکور کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ اصل سے یہ بڑی تھوڑی سی بدمزگی بھی ہو رہی تھی، اور چیف جسٹس اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایک قسم کا کراس ٹاک بھی ہو رہی تھی۔ عام طور پہ جب چیف جسٹس بات کر رہے ہوتے ہیں تو دوسرے ججز جو ہیں وہ خاموش رہتے ہیں، اور پھر ہم نے دیکھا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایک نامعلوم ذریعے سے کچھ دستاویزات لے کر آ گئے، اور یہ بڑی ہی ایک انوکھی بات نہیں تھی۔ میرا خیال ہے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ وہی بات ہے کہ کیونکہ اٹارنی جنرل انہیں پتہ تھا کہ میجارٹی ججز جو ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ کو انڈورس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو نہیں کر رہے۔ انہوں نے بڑا ٹائملی اسمارٹلی جو ہے کہا کہ جی آپ تو کمپلیننٹ ہیں، آپ تو یہ ہم اس کو ایگزامن کریں گے، یہ انہوں نے ڈیفینسو کر دیا جسٹس، کیونکہ انہیں بینچ سے کوئی جسے کہتے ہیں سپورٹ نہیں مل رہی تھی، کیونکہ تو اس وجہ سے کافی امبیرسمنٹ میرا خیال ہے ہوئی، اور جو اس سے واضح لگا کہ جی جو ایک تو وہ جو اسٹیٹمنٹ تھی وہ جمع ہی نہیں، انہوں نے یہاں شو ہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اگر فیکچولی دیکھا جائے تو یہ بات اس طرح ٹھیک ہے، میرا اپنا حلقہ ہے NF65، وہاں کروڑوں کی جو ہے نا گرانٹ مل رہی ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں جو PWD کو جو دیکھ رہے ہیں چیمہ صاحب، وہ بھی مسلم لیگ کاف سے ہیں، اس کے علاوہ ان کے اور بھی جی منسٹر، اور یہ پریزلائی کے جو 3-4 حلقے ہیں وہ ہمیشہ یہی ان کا ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے گرانٹ جو ہے وہ وداؤٹ اینی جو ہے ریسٹرکشن یا کسی ہمیں دی جائے، اور میرا خیال ہے وہ انہیں مل رہی ہے، اور وہ ٹھیک ٹھاک ان کے پیسے لگائے جا رہے ہیں۔ آپ کو بھی لگتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان سپریم کورٹ کو بار بار کہنے کے باوجود گمراہ کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اسٹیٹ ابھی بھی گرانٹ PTI کے لوگوں کو تو رو رہے ہیں، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں مل رہی، لیکن کاف لیگ کو ٹھیک ٹھاک گرانٹ مل رہی ہیں، اور وہ ان کو اس سودے کی کہ جی ہمیں 4 ضلعوں کے ان کی اپنی ایڈمنسٹریشن ہے ان صوبوں میں، ان ضلعوں میں، اور وہاں کوئی PTI کا کوئی رول نہیں ہے، ایون PTI کے جو ورکر ہیں وہ رو رہے ہیں، وہاں کاف لیگ سارا کچھ ہماری جو تحصیل تلا گنگ ہے وہاں سب کچھ جو ہے وہ مسلم لیگ کاف کا چل رہا ہے، اسی طرح گجرات میں بھی چل رہا ہے معاملہ، جو ان کے حلقے ہیں وہاں صرف انہی کی بات سنی جا رہی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ جی وہ ناراض اگر ان کو کیا تو پنجاب حکومت جو ہے وہ غیر مستحکم ہو جائے گی۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جو سوالات تھے وہ بلا جواز نہیں تھے؟ نہیں، وہ بالکل ٹھیک تھے، لیکن میرا خیال ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے کیے اور جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ جی مجھے واٹس ایپ موصول ہوا میسج، تو وہ یہ میرا خیال ہے مناسب نہیں تھا۔ پھر پہلے ہی کہتے ہیں کہ واٹس ایپ عدلیہ ہے، یہ واٹس ایپ پہ میسیجز ججز لیتے ہیں، اور آج قاضی صاحب نے خود ہی میرا خیال ہے، اور دوسری بات وہ جو یہ بھی بات ہے کہ جی وہ جو آج چیف جسٹس نے بھی کہا کہ جی ایک کیس میں جسٹس کا یعنی ایک جج اور پرائم منسٹر فریق ہیں، تو وہ میرا خیال ہے یہ اس کا مقصد تو جو لگ یہ رہا تھا
گیا کہ پھر ان کا آپس میں معاملہ ہے تو پھر وہ جو پورا ایشو تھا وہ اس نظر میں ہو گیا اور اسی وجہ سے اس کو ایگزامن نہیں کیا گیا. تو یہ بڑا جو لگ رہا ہے یہ سپریم کورٹ اور جوڈیشری کے لیے اچھا جو سگنل نہیں گیا, اور اس سے واضح لگا کہ جو یہاں تقسیم ہے اپروچز کی وہ بڑی کلیئر ہے. کچھ جو ہے میجارٹی جو ہے وہ انہوں نے جس طریقے سے ایک اسٹیٹمنٹ کو دیکھ کے انڈورس کر دیا وداؤٹ اینی اس کو دیکھیں کہ اس میں کوئی جو باتیں ہو رہی ہیں ان کو ذرا چیک کیا جائے کیا کیا جائے, اور سندھ گورنمنٹ کی طرف زیادہ فوکس تھا. تو یہاں جسٹس عمر تھا بندیال کو تو آج وہ آئین کا آرٹیکل 248 بھی یاد آ گیا جس میں کہا گیا کہ وزیر اعظم اور جو کابینہ ہے ان کو تحفظ حاصل ہے, ان کے مختلف فیصلوں کے حوالے سے ان کی جواب طلبی نہیں کی جا سکتی. تو وہ تحفظ پچھلے وزیر اعظم کے لیے تو کبھی سپریم کورٹ نے نہیں حوالہ دیا. بالکل, یہ 2 وزیر اعظم فارغ کر دیے. اس کے علاوہ آپ نے پارٹی ہیڈ کا سربراہ جو ڈسکوالیفائی کیا, پھر آپ نے سیاستدانوں کے حوالے سے ٹھیک ٹھاک انہی ججز نے جو بیٹھے تھے انہوں نے ٹھیک ٹھاک فیصلے کیے ہیں. تو یہ واضح جو آپ ہم مطیع اللہ جان صاحب وہ جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں تقریباً 4-5 مہینے سے کہ کچھ بینچز میں پی ٹی آئی بڑی کمفرٹیبل ہے, کہیں کس جگہ بہت ٹف ٹائم مل رہا ہے, ایک بیلنس نہیں ہے جو بڑا انفارچونیٹ ہے پورے جوڈیشری کے لیے, اور ہر ایک کو پتہ ہے کہ کس بینچ میں کیا کیس لگے گا تو اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا, اس میں لگے گا تو کیا آؤٹ کم ہوگا. سب کو یہ چیز بڑی میرا خیال ہے جوڈیشری کے لیے کوئی اچھی نہیں ہے, اچھا شگون نہیں ہے. بہت شکریہ حسنات ملک کو آپ نے سنا, سینئر کورٹ رپورٹر ایکسپریس ٹریبیون کے. ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی جو ایک بیان تھا جس میں کہا گیا تھا کہ کروڑوں روپے ترقیاتی فنڈز کے اراکین صوبائی قومی اسمبلی کو دیے جائیں گے, وزیر اعظم عمران خان بظاہر اس بیان سے مکر گئے ہیں سپریم کورٹ کے سامنے, مگر انہوں نے ابھی بھی یہ کہا ہے کہ یہ فنڈ جو ہیں کسی رکن اسمبلی کے حوالے نہیں کیے جائیں گے. آبویسلی ترقیاتی فنڈز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, یہ تو کسی نے پوچھا ہی نہیں تھا کہ آپ اراکین اسمبلی کے حوالے کریں گے یا نہیں. سوال تو یہ تھا کہ کیا یہ فنڈز الوکیٹ کیے گئے ہیں, جاری کیے جا رہے ہیں, اور سینٹ کے انتخابات سے پہلے کیوں کیے جا رہے ہیں. اس کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر واضح جواب نہیں دیا, اور سپریم کورٹ بھی 2 سماعتوں کے باوجود ایک بار پھر وزیر اعظم عمران خان کے اس جواب سے بظاہر جو ہے وہ واضح جواب لے نہیں سکی, اور آج یہ معاملہ نپٹا دیا گیا ہے. تھوڑی بینچ کے اوپر تلخی بھی ہو رہی تھی, اور یہ جو تلخی ہے یہ اس ماحول کا نتیجہ ہے جو اس وقت پورے ملک میں ہے. سڑکوں پہ بھی تلخی ہے اور سیاسی حلقوں میں بھی تلخی ہے, اور جس قسم کی تلخی ہے وہ اب عدالت کے معزز ججوں کے درمیان بھی نظر آنا شروع ہو گئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ فیصلہ جو 5 رکنی بینچ آج اس معاملے میں کرے گا, بظاہر یہ 4-1 کی اکثریت سے یہ معاملہ نپٹایا جائے گا, اور جو ایک معزز جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں ان کو وہ جو ہیں اختلافی نوٹ لکھیں گے, اور اس اختلافی نوٹ میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو وزیر اعظم عمران خان بہرحال اس دفعہ اس معاملے پہ ایک بار پھر اپنے آپ کو انہوں نے بچا لیا ہے, اور یہ جو ترقیاتی فنڈز کا انہوں نے بیان جاری کیا تھا اس حوالے سے ابھی بھی انہوں نے کوئی واضح جواب نہیں دیا, مگر سپریم کورٹ میں چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں قائم بینچ نے یہ معاملہ نپٹا دیا ہے. مطیع اللہ جان MJtv سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.